آج فلاں شخصیت کا ذکر کیا جانا ہے، تم نے آنا. لوگ ایک بار آئیں گے، اگلے اجتماع پھر رکھو کہ اسی شخصیت کا دوبارہ ذکر کرنا ہے، تم نے دوبارہ آنا. تو پھر کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تیسری بار کچھ اور لوگ کم ہو جائیں گے، آخر بچے کچھ لوگ بول پڑیں گے، کہیں گے کہ تم بار بار ہمیں ایک ہی شخصیت کے ذکر سننے کے لیے بلاتے ہو، اب ہم نہیں آ سکتے. ہم آئیں گے تب جب تم کوئی شخصیت بدلو گے. کوئی شخصیت بدلو گے تو ہم آئیں گے. ایک ہی شخص کا ذکر سن سن کے ہم تھک گئے ہیں. لیکن قربان جائیں محبوب کے ذکر کی شان پر. تو دیکھ لو، جوان تو جوان رہے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، ان سے پوچھو بچپن سے ماں لوری دیتی تھی تو کس کا ذکر کرتی تھی؟ باپ شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا تو کس کا ذکر کرتا تھا؟ جب استاد کے پاس بیٹھتے تھے تو استاد کس کا ذکر کرتا تھا؟ بچپن سے بڑھاپے تک جب بھی اجتماعات میں جاتے تھے تو کس کا ذکر ہوتا تھا؟ آج یہ چاہتے تو چلو جوان آتے، بوڑھے گھروں میں سو جاتے، کہتے سرکار کا ہی تو ذکر کرنا. انہی کا ذکر سن سن کے بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی جا کے پھر ان کا ذکر سنے. نہیں، اللہ کا فضل ہے، سرکار کے ذکر کو رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ محبوب کے ذکر سے دل اکتاتے نہیں ہیں. جو جو ذکر بڑھتا رہتا ہے اللہ دلوں کو سرور بھی دیتا ہے، چہروں کو نور بھی عطا فرما دیتا ہے. اب سوچو، جن کے ذکر میں اتنی لذت ہے تو اللہ نے اس محبوب کی ذات کو کتنی شان عطا فرمائی. ہم تو صرف ذکر سن رہے ہیں اور آج تک ذکر سنا دیکھا نہیں. دیکھا شاید وہ اس اجتماع میں ہو جس نے محبوب کو دیکھا ہو، الا ماشاءاللہ، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا. لیکن دیکھو، صرف ذکر سن کے اتنا پیار کرتے اور ذکر سننے سے دل اکتاتے بھی نہیں. جتنا جتنا ذکر سنتے جاؤ اتنا اتنا بندے کی روح اور طبیعت کو چین آتا جاتا ہے، اتنی ہی دل میں عشق کی شمع زیادہ ہو روشن ہوتی رہتی ہے. یہ سرکار کے ذکر کی لذت ہے. تو سوچو ان کو رب نے کتنا مقام دیا، جنہوں نے محبوب کے ذکر کو صرف نہیں سنا، جنہوں نے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کو رب نے کتنی لذت عطا فرمائی ہوگی. اس لیے تو کہتا ہے نا، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھروں سے جب نکلتے تھے سرکار کی دید ہوتی تھی. بلکہ صحابی رسول تو یہاں تک کہتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کے دروازے، گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے اور اس وقت تک تکتے رہتے جب تک سرکار پہنچل نہ ہو جاتے، اور پھر چھوڑ کر جب گھر جاتے چین نہیں آتا تھا. گھر جا کے بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبوب کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور ساری رات اسی طرح میں گزرتی تھی کہ کب صبح ہوگی، حضرت بلال آزان دیں گے اور سرکار تشریف لائیں گے، ہم پھر جا کے آمینہ کے لال کا دیدار کروائیں گے. یعنی یہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آنکھ سے دیکھا، لیکن آنکھ سے بھی کیسے دیکھا اور کتنا دیکھا. کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کہتے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرو، بتاؤ عمر محبوب کے ابرو کیسے، بتاؤ پیشانی کیسی، بتاؤ محبوب کی آنکھیں کیسی، بتاؤ رخسار کیسے، بتاؤ محبوب کے لب کیسے، محبوب کی زکن تھوڑی مبارک کیسی. حضرت عمر کہتے محبوب کے چہرے اور محبوب کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ صحابہ کہتے جب محبوب کھڑے ہوتے تھے اور اگر ہم سامنے آتے ہماری نگاہیں قدموں سے اوپر نہیں جاتی تھی. اگر محبوب بیٹھے ہوتے تو ہماری نگاہیں محبوب کے گھٹنوں سے اوپر نہیں جاتی تھی. کہتے ہیں میں نے محبوب کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں.
آنکھ بھر کے دیکھا ہو تو میں محبوب کے اوصاف کو بیان کروں، جن کی شان یہ ہو کہ سامنے بیٹھنے والا شخص آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکے۔ سوچو اس محبوب کے چہرے کے حسن کو رب نے کتنی شان دی، حالانکہ سامنے بیٹھے دو لوگ ہیں پورے صحابہ میں سے جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، سرکار ان کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ محبوب کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وہ دو شخصیات کون ہیں؟ حدیث میں ان دونوں کا ذکر آیا، ایک کا نام حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ یعنی یہ دو شخصیات ہیں جو محبوب کو دیکھتے اور محبوب انہیں دیکھا کرتے تھے، اور پھر جب آنکھ سے آنکھ ملتی تو دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یعنی سرکار کے صحابہ کہتے ہم نے محبوب کو دیکھا ہی نہیں، آنکھ بھر کے دیکھا ہو تو محبوب کے اوصاف کو بیان کرے۔ عمر بن عاص سے پوچھو کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے لِإِجْلَالِهِ، سرکار کے حسن کا جلال ہی اتنا تھا، آنکھ میں وہ نور ہی نہیں تھا جو تاب لا سکتا سرکار کے حسن کو دیکھنے کی، اس لیے ہم نے محبوب کے حسن کو نہیں دیکھا۔ یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن جس نے ایک گھڑی دیکھا اس کو میرے رب نے کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی صحابی عمل سے نہیں بنتا۔ ہم کہیں کہ صحابہ شاید عمل سے بنتے کہ وہ کثرت سے تہجد پڑھتے ہیں تو صحابی، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں تو صحابی، کثرت سے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو صحابی۔ صحابی عمل سے نہیں بنتے۔ کیا چیز ہے جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا؟ تو عمل سے صحابی نہیں بنتے۔ رب کعبہ کی قسم، صحابی میرے محبوب کے دیدار سے بنتے ہیں، سرکار کے دیدار سے صحابی بنتے ہیں، کہ اور کوئی عمل نہیں جو ان کو صحابی۔ اگر عمل سے صحابی بنتے ہوتے تو پھر تو آج بھی لوگ دعویٰ کر بیٹھتے کہ ہم صحابی، ہمارا عمل اتنا، ہمارا عمل اتنا۔ لیکن کوئی شرط نہیں صحابی بننے کی، عمل کی صرف ایک ہی شرط ہے، حالت بیداری میں اس نے محبوب کو دیکھ کر کلمہ پڑھاؤ اور پھر اسی حالت ایمان پر دنیا سے گئے ہو تو شان کیا ہے؟ ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھو، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک لکھی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عمر بن اقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مدینے میں رہتے تھے۔ حضرت عمر نے، یہ مدینے میں رہتے تھے، یہ مدینہ شریف سے باہر کسی کام کے غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا سارا مدینہ شریف خالی۔ انہوں نے پوچھا فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے؟ حالانکہ کلمہ وہ نہیں، مسلمان نہیں ہے، ابھی کلمہ پڑھنا انہوں نے۔ مدینے پہنچے تو سارا مدینہ خالی۔ پوچھا فلاں کدھر گیا؟ کہا احد میں گیا۔ پوچھا فلاں کدھر؟ کہا وہ بھی احد میں۔ پوچھا فلاں کدھر؟ کہا وہ بھی احد میں۔ پوچھا ہے کیا احد میں کہ سارے مدینہ چھوڑ کے احد چلے گئے؟ تو بتانے والے نے بتایا عمر تمہیں پتہ نہیں احد میں جنت بٹ رہی ہے، اور سارے صحابہ احد میں جنت لینے گئے، کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی مدینہ چھوڑ کے احد کی طرف چل پڑے۔ سننا توجہ سے، جب احد کے قریب پہنچے صحابہ نے حضرت عمر بن عقیس کو آتے دیکھا، کہا عمر واپس چلے جاؤ، تم مدینے میں رہتے ہو اور جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں یہ مکے سے آئے، تم مدینے والے ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، لہذا تم واپس جاؤ، اس لیے تم سے ہماری جنگ نہیں، ہماری جنگ ان سے ہے جو مکہ سے آئے، لہذا تم واپس جاؤ۔ عمر بن عقیس نے کہا میں واپس جانے نہیں آیا، میں نے تو سنا احد میں جنت بٹ رہی ہے، میں تو جنت لینے آیا ہوں۔ اسی وقت حضرت عمر کو سرکار کی بارگاہ میں لے جایا گیا، وہاں جا کے حضرت عمر بن عقیس نے سرکار کا دیدار کر کے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھتے ہی احد کے میدان میں اترے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، احد کے میدان میں اترے، زخم لگے، زخمی حالت میں حضرت عمر کو گھر لایا گیا۔ جب احد کی جنگ ختم ہو گئی، حضرت عمر گھر میں ہیں اور زخمی حالت میں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو کرو، کیوں احد میں گئے تھے، سبب کیا تھا؟ کیا اس لیے گئے تھے کہ مکہ والے ہوتے کون ہیں ہماری زمین مدینہ شریف پر حملہ کرنے والے؟ کیا زمین کی غرض سے احد میں لڑنے گئے تھے؟ جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو تو کرو۔ صحابہ چلے،
حضرت عمر کی ہمشیرہ سے کہا اے عمر کی ہمشیرہ پوچھو حضرت عمر سے یہ سوال تو ہمیں جواب، ہم نے محبوب کی بارگاہ میں جواب لے کے جانا۔ آپ کی ہمشیرہ نے حضرت عمر سے سوال کیا عمر کیوں گئے تھے احد میں؟ کیا زمین کی محبت کی غرض سے گئے تھے؟ حضرت عمر لڑکھڑاتے لہجے میں بولے، کہا نہیں اے میری ہمشیرہ بتا دینا ساروں کو، میں احد میں زمین کی محبت میں لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو احد کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے گیا تھا، میں احد کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اترا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے جامع شہادت جب نوش کیا، سرکار کو خبر ملی کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن عقیل شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی خبر سن کر جملے کیا بولے؟ ابو داؤد شریف میں وہ جملے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما صلی للہ صلاتا، کیا شان ہے میرے عمر کی، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، ما صلی للہ صلاتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے میرے عمر کو پھر بھی جنت عطا فرمائی۔ نماز کا وقت نہیں آیا، موقع نہیں ملا، موقع ملتا وقت ہوتا تو نمازیں نہیں پڑھتے، ساری بات آپ کے، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی ابھی تو کلمہ پڑھا، ابھی ابھی احد کے میدان میں اترے، زخم ہوئے، گھر لائے گئے، گھر آتے شہید ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا نماز ایک بھی نہیں پڑھی، لیکن میرے عمر پھر بھی جنت میں گئے۔ پوچھو نا، نماز تو ایک بھی نہیں پڑھی، عمر کیا چیز آپ کو جنت میں لے کے چلی گئی؟ نماز تو آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی اور پھر بھی جنت میں، اور وہ بھی محبوب کی زبان سے۔ تو حضرت عمر کہیں گے عمل اگرچہ کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھ کے کٹوروں کو آمینہ کے لال کے حسن سے بھرا تھا، میں نے محبوب کا دیدار کیا تھا۔ اب سوچو اس عمر کو کہ جس حضرت عمر نے احد کے میدان میں سرکار کا کتنی دیر دیدار کیا ہوگا۔ ابھی گئے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی احد میں اترے، ابھی زخمی حالت میں گھر لائے گئے اور گھر میں شہید ہو گئے۔ کتنے لمحے کے لیے؟ بہت لگا لو، 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اتنا دیدار کیا۔ اتنے دیدار سے جنت چلے گئے۔ تو سوچو جو کئی دن کئی راتیں غار میں گود میں لٹا کے محبوب کو تکے، اس ادھر سے ایک نظر سورج کو ڈوبتا دیکھے اور ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے، تو سوچو اس علی المرتضیٰ کو اس دیدار پر میرا رب کتنی اونچی شان عطا فرمائے گا۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام کہ صحابی سرکار ہوگا جو مثلیت کے دعوے کرے گا۔ شیطان تو سرکار کی مثل ہو نہیں سکتا، اور آج کوئی بندہ اگر مثلیت کے دعوے کرے، نہیں ان میں مجھ میں فرق کوئی نہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، ان کی دعا کے میری دعا کے، ان کے 2 کان میرے 2 کان، میرے 2 ہونٹ ان کے 2 ہونٹ، فرق ہے کوئی نہیں۔ یاد رکھنا یہ شیطان سے بھی بڑا ہے، ورنہ شیطان تو سرکار کی مثل ہو نہیں سکتا، تو یہ شیطان سے بھی اوپر کے درجے کا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جس نے خواب میں محبوب کا دیدار کیا وہ یقین رکھے کہ کسی اور کو نہیں دیکھا، میں نے خواب میں آمینہ کے لال کو بھی دیکھا ہے۔ اور وہ کرم فرماتے ہیں، وہ کرم فرماتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، وہ دیدار کراتے ہیں، چاہے تو خواب میں کرائیں اور چاہے تو حالت بیداری میں اپنے غلاموں کو دیدار عطا کرائیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایسے لوگ اہل سنت کی صفوں میں ہیں، اہل سنت کی صفوں میں، کہ جنہیں سرکار نے حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا، اہل سنت کی صفوں میں۔ آپ تاریخ ساری کھنگال کے دیکھو، دیکھو نا، کہیں تمہیں نظر آئے گا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں، تو وہ بولتے کیا ہے؟ آپ کے جملے اگر بندہ غور سے سنے، غور سے پڑھے، تو آپ کے جملے بتاتے ہیں کہ بات خواب کی ہے یا حالت بیدار کی ہے، بات خواب کی ہے یا حالت بیدار کی ہے۔ دیکھ دیکھ کے سرکار کے حسن کو ذکر کرتے، دیکھ دیکھ کے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتے مہر علی، کتے تیری سنا،
مشتاق اکھیاں کتے جاڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آنکھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس صورت نو جو مدینے رہتے ہیں میں کہا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت کے لفظ بتاتے ہیں کہ حضرت پیر میرے علی شاہ دیدار کر رہے تھے اور سرکار کا دیدار کر کے محبوب کی شانوں کو بیان کر رہے تھے دیکھو نا مکھ چندر بدر شاشانی ہے مد سے چمکے لاٹ نورانی ہے یہ کون بول رہا ہے دیدار کر کے بول رہے اور یہ اہل سنت کی صفوں میں پھر دیکھ لو بریلی کے تاجدار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن آپ بھی جب دوسرے حج کے موقع پر مدینہ شریف گئے بڑی دعائیں مانگی لیکن قبول نہ ہوئی دیدار نہ ہوا آخر بول پڑے نا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں آخر میں کہتے کیا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا دونوں طرح پڑا گیا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں یعنی اعلیٰ حضرت نے تو اپنے عشق میں ڈوب کے کہا نا فرمایا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے تیرے جیسے تو کئی پھر رہے ہیں بس اتنا کہنے کی دیر تھی حالت نوم میں نہیں سرکار نے حالت بیداری میں اپنے احمد رضا کو اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے پھر جب دیکھا تو بولے قاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں آئیں ساتھ قاف آجا آئیں ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا یہ بولے ہیں کون بولے اعلیٰ حضرت بولے اور پھر اعلیٰ حضرت نے سرکار کو دیکھ کر قرآن کی آیات کی جو تشریح کی اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور پکڑو ان جاہلوں کی گردنوں سے ان سے پوچھو 18ویں پارے کا یہ مقام کس کی شان کو بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے مثل نورہ اس کے نور کی مثال کیا ہے کس کے نور کی بقو تم کہو کہ اللہ کہتا ہے میرے نور کی مثال یہ بکنا ہے تمہارا اگر کہو کہ اللہ اپنے نور کی مثال بیان کر رہا تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء میری مثل تو کوئی شے ہو نہیں سکتی تو اللہ کس کے نور کی مثال بیان کرتا رب اپنے نور کی مثال بیان کرتا اللہ کہتا ہے میری مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی کہو کہ یہ مشکات رب کا نور ہے یہ مصباح رب کا نور ہے اس میں جو فانوس ہے وہ رب کا نور ہے کہنا پڑے گا مثل نور ہی اس ہی ضمیر کا مرجع رب کی ذات نہیں آمینہ کے لال کی ذات ہے اللہ اپنے حبیب کے نور کی مثال کو پیش کرتا کہ حبیب کے نور کی شان کیا ہے اللہ فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات میرے محبوب کے نور کی مثال تاک جیسی تاک جیسی تاک بھی کتنا بڑا اور وہ خالی تاک ہے فرمایا نہیں محراب ہے کمشکات محراب جیسی محراب بھی کون سا فیہا مصباح جس میں چراغ ہے تاک اور محراب بھی وہ جس میں چراغ ہے اور چراغ کی بھی اللہ نے شان کو بیان کیا اللہ حضرت کہتے ہیں نا نفی محاسن میں مبتلا ہونا یہ دشمن کا کام ہے نہ کہ دوست کا نفی محاسن میں مبتلا ہونا سرکار کی شانوں میں کمی تلاش کرنا یہ دشمنوں کا کام ہے یہی کام تو ابو جہل کرتا رہا یہی کام تو عتبہ کرتا رہا یہی کام تو شیبہ کرتا رہا یہی کام تو سرکار کے سارے دشمن کرتے رہے اور جو یار تھے وہ عیب نہیں ڈھونڈتے تھے وہ شانوں کو بیان کیا کرتے تھے اور اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں کتنا ستھرا زمین خمیر دل دماغ دیا ہم نفی محاسن کو نہیں ڈھونڈتے ہم سرکار کی شانوں کو تلاش کر کے بیان کرتے ہیں نفی محاسن کوئی گھٹا نہیں سکتا
کوشش بھی کرے سارے کے سارے مل جائیں پھر بھی میرے محبوب کے ایک وصف کو بھی نیچا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تمہارے اوصاف کو نہیں، میں نے تو تیری ذات کو بلند کر دیا ہے، ذات بلند ہو گئی، اوصاف تو خود ہی بلند ہو گئی۔ اسی لیے نفی محاسن میں مبتلا ہونا یہ دشمن کا کام ہے نہ کہ دوست کا، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے سامنے قرآن آئے، محبوب کا فرمان آئے، ہم نفی کو تلاش نہیں کرتے، ہم تو محبوب کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج دیکھو نا، آج لوگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اہل سنت کے سوا باقی کثرت سے فرق، روافض کے علاوہ خوارج، اکثر لوگ یہی درود پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی توجہ سے سننا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی، کثرت سے یہی درود پڑھتے ہیں نبی امی والا، لیکن ان کو برکت نہیں ملتی، کیونکہ نبی امی پڑھ کے دماغ گندا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، مطلب غلط لیا ہوتا کہ ہم اس نبی پر درود پڑھ رہے جو امی ہے، اور امی بمانا معاذ اللہ ان پڑھ ہے۔ جب ایسا معنی سمجھ کر یہ درود پڑھا جائے تو برکت نہیں ملتی۔ کیسے برکت ملے؟ دیکھو وہ درود پڑھ کے بھی دل دماغ کو گندا رکھتے، یہاں بھی نبی امی کا معنی وہ معاذ اللہ ان پڑھ لے کر درود پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہوئے؟ جس طرح کہ وہ طارق مسعود بکرا تھا 2-4 دن پہلے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں جو ان پڑھ ہے معاذ اللہ۔ سرکار نے کہا انما بعثت معلما، محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی استاد بنا کے، میں تو آیا ہی سب کا استاد بن کے ہوں، مجھے رب نے استاد بنا کے بھیجا، فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں۔ کس کا؟ کائنات کے ہر فرد کا معلم بن کے آیا ہوں۔ سرکار کہتے ہیں میرے تو میلاد کا مقصد ہی استاد بننا، کہ مجھے رب نے پہلی گھڑی سے سب کے لیے استاد بنایا۔ انما بعثت معلما، میں استاد بن کے آیا ہوں۔ اب خود سوچو استاد بندہ کب بنتا جب کسی کو کچھ نہ آتا ہو؟ ظالموں کچھ تو حیا کرو، کاش تم اسلوب قرآن پڑھ لیتے، سورہ رحمان کی پہلی آیات پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے، دوسری آیت کیا؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ یہ ہے ترتیب قرآن کی، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، پھر بعد میں تیسری آیت میں اللہ کہتا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اور بھئی انسان کو تو بعد میں پیدا کیا، قرآن پہلے سکھایا، انسان تو بعد میں پیدا ہوئے، قرآن سکھایا کس کو؟ خلق الانسان بعد میں ہے نا، اللہ کہتا ہے انسان بعد میں پیدا ہوا، علم القرآن، قرآن میں نے پہلے سکھا دیا۔ کس کو سکھایا؟ تو مجھے کہنے دو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے پورا قرآن آمینہ کے لال کو سکھا دیا تھا۔ ہم ذمہ دار ہیں، لیکن تم نے گند پڑا ہے، تمہیں جنہوں نے پڑھایا ان کے ضمیر گندے تھے، ان کے دل دماغ گندے تھے، اس لیے تو تمہاری وہ ساری غلاظت نکل کے باہر آ رہی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ ایک جملہ اور کہوں، ہم ان کے بڑا مفتی جو 10 سال درس نظامی پڑھے، 2 سال پھر تخصص کرے، ان کا بڑا مفتی اٹھاؤ، اس سے پوچھو امی کا معنی کیا، اور ہمارے عام سے سچے عاشق رسول ریڈی لگانے والے سے پوچھو امی کا معنی کیا، پوچھو تو صحیح نا اس سے امی کا معنی کیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اسے معنی نہ بھی آتا ہوا تمہاری طرح بکے گا نہیں کہ معاذ اللہ سرکار پڑھے لکھے نہیں،
بے شک، اور جنہیں قرآن رب سکھائے سبحان اللہ، اس معلم کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ، امی کا معنی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، جس نے دنیا میں کسی سے نہ سیکھا ہو، اور سرکار نے حقیقت دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا۔ بخاری شریف کی اس حدیث پر بھی انہوں نے ڈنڈی ماری۔ ابتدا میں بخاری شریف کے جو حدیث ہے، جب پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل امین وحی لائے غار حرا میں، آ کر جبرائیل امین نے کہا اقرا، مانا کیا ہے؟ آپ پڑھو۔ محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ کیا مانا ہے اس کا؟ انہوں نے اس مقام پہ بھی تراجم میں لکھا، سرکار نے جبرائیل امین سے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں ذمہ دار ہوں، ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے اس مقام پہ بھی لکھا، حالانکہ قاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قاری اس میں فاعل کا صیغہ، مانا کیا؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر کہا اقرا، محبوب نے فرمایا ما انا بقاری۔ اب کہنا کیا تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہنا کیا تھا؟ صرف اقرا بولنا تھا، اس کے آگے تو جبرائیل امین نے کچھ نہیں پڑھا۔ حدیث گواہ ہے کتنا لفظ بولنا، صرف کہنا اقرا، اتنا کہنا، اور سرکار کہتے ہیں ما انا بقاری۔ اب صرف اقرا بولنا مشکل ہے یا ما انا بقاری بولنا مشکل ہے؟ جبرائیل تو کہتے تھے نا صرف اقرا کہو، اقرا، اس کے آگے تو کچھ نہیں پڑھایا نا، صرف کہا اقرا۔ صرف اقرا کہنا مشکل ہے یا ما انا بقاری کا پورا جملہ بولنا مشکل ہے؟ تو ما انا بقاری بولنا مشکل ہے، تو اقرا پڑھنا تو بڑا آسان تھا۔ سرکار چاہتے تو صرف اقرا پڑھ لیتے، ما انا بقاری نہ بولتے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمانا چاہا؟ کہا ہے جبرائیل تم ساری زندگی کہتے رہو اقرا اقرا، پڑھو، تو اے جبرائیل تیرے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا، تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا۔ اب خود سوچو کہ جو ذات کچھ لمحے پہلے صرف جبرائیل کے کہنے پہ اقرا نہیں پڑھتی، کچھ لمحوں کے بعد جب جبرائیل امین پڑھتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو صرف اقرا نہیں پڑھ سکتے چند لمحے پہلے، اور جب کہا کہ پڑھو رب کے نام کے ساتھ، کہا ہاں اے جبرائیل اب پڑھاؤ کیا پڑھنا ہے۔ جو صرف اقرا نہیں پڑھ سکتے تھے کچھ لمحے کے بعد قرآن کی پوری 5 آیات پڑھ رہے تھے۔ سمجھو نا حقیقت کو کہ اگر جبرائیل کے کہنے پہ پڑھ لیتے تو پھر تو دنیا کہتی کہ جبرائیل تو سرکار کے معلم ہیں، تو استاد کبھی شاگرد کے پاؤں نہیں چومتا۔ یہاں معراج کی رات جبرائیل امین نے سرکار کے قدم چوم کے بتایا کہ انما بعثت معلما، جو میرے بھی استاد بن کے آئے میں ان کے قدم چوم کے بتا رہا ہوں۔ انما بعثت معلما، میں کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم سے پڑھ لو، اور میں تو ویسے علماء کا ادنا خادم ہوں، ہم سے پڑھو، پتا چلے کہ بخاری کیا ہے، پتا چلے مسلم کیا ہے، پتا چلے تمہیں سیاستہ کیا ہے، پتا چلے کہ تمہیں مشکات کیا ہے، پتا چلے کہ تمہیں حدیث کو پڑھایا کیسے جاتا ہے، حدیث کو سمجھایا کیسے جاتا ہے۔ جنہوں نے نفرتیں پڑھی ہو وہ محبتیں کیسے پھیلا سکتے؟ اور اللہ کا فضل ہے ہمارے اساتذہ حدیث پڑھاتے ہوئے کئی دیر تک روتے رہتے تھے زاروں قطار۔ کس میں؟ سرکار کی محبت میں، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے نکل رہا ہے قال قال رسول اللہ، کہ سرکار فرماتے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے قال رسول نکل رہا کہ سرکار نے فرمایا۔ اس محبت میں ڈوب کے جب حدیث پڑھائی جائے تو میرا رب اس حدیث کے ایک ایک جملے سے سرکار کی محبت کو سینے میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت حال کو سمجھو کہ آج جو سرکار کی شانوں میں کمی کر کے بعد اللہ ایک سچی سا انسان بنا کے محبوب کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو تم اپنا آج سب کچھ سمجھتے ہو کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں پوچھو نا سارے صحابہ سے کہ تمہیں ہدایت کا رستہ کس نے دکھایا؟ سبحان اللہ۔ آج 4 لفظ قرآن و حدیث کے پڑھ کے
اور عربی کے 4 جملے یاد کر کے خود کو سمجھنا کہ مجھ سے بڑا مفتی اور سکالر ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا بنا عشق نبی کے اگر قرآن و سنت کو پڑھا جائے بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور اگر سرکار کی محبت میں ڈوب کے قرآن و سنت کو پڑھا جائے تو اللہ کے فضل سے پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا. ایک ایک لفظ بندے کو مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. امام بخاری کے عشق کو دیکھ لو. امام بخاری محمد بن ابی حاتم آپ کے پرسنل سیکرٹری تھے. محمد بن ابی حاتم جو ہمیشہ امام بخاری کے پاس بیٹھ کے حدیث لکھا کرتے تھے. امام بخاری حدیث لکھواتے اور آپ حدیث لکھتے. لیکن حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری کیا کرتے تھے؟ سنو امام بخاری کے عمل کو. ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر امام بخاری کی ایک حدیث کو لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے اب آج ہمارا جو مربجہ طریقہ ہو کوئی بات کا، یعنی جس طرح یہ آج میلاد کا جشن ہے، یہ سارے چراغا کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. لوگ کہتے ہیں یہ بدعات ہے، ساری کی ساری بدعات ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے بدعات کا ارتکاب تو امام بخاری کر رہے، اور وہ بھی بخاری لکھنے سے پہلے. کتنی بدعتیں. غسل کرنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث لکھنے سے پہلے. وضو کرنا اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنا کہاں سے ثابت؟ امام بخاری. یہ پہلے پورا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. اور امام مالک جیسا بندہ راہ چلتے کوئی حدیث پوچھ لیتا تو امام بخاری کہتے پکڑو اسے 20 کوڑے مارو. اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کی ادب کا کہ راہ چلتے ہوئے بھی کوئی حدیث پوچھی جاتی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب حدیث پڑھاتے تھے کہ ہلوں سے معطر کیا جاتا، جب ہر طرف خوشبو پھیل جاتی پھر امام مالک بیٹھ کے سرکار کا فرمان پڑھایا کرتے تھے. ہمیں تو ان محدثین نے ادب سکھایا. اور پھر امام بخاری محمد بن ابی حاتم کو ایک دن آپ نے بڑی حدیثیں لکھائی. محمد بن ابی حاتم تھوڑا سا تھک گئے. امام بخاری نے جملے کیا بولے؟ امام بخاری کہنے لگے طب نفسا، اے محمد بن ابی حاتم خوش ہو جا. طب نفسا، پریشان نہ، خوش ہو جا، خوش ہو جا. کیوں؟ آپ نے فرمایا انل، جو گپے لگانے والے وہ گپوں میں مشغول گئے. ان الصناعۃ فی صناعتہم، صنعت کار اپنی صنعتوں میں مصروف رہے، کاروباری اپنے کاروبار میں مصروف رہے. اور اے محمد بن ابی حاتم، تو نے جتنی دیر یہاں میرے پاس بیٹھ کے حدیث لکھی، انت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن ابی حاتم تو اکیلا نہیں بیٹھا تھا، جب تک تو حدیث لکھتا رہا تو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. انت مع النبی و اصحابہ، صرف سرکار نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایسے بے عقل قوم ہے، ان کی مت ماری گئی ہے جن کو قرآن کے الفاظ پر اعتراض ہو گیا کہ معاذ اللہ یہ قرآن بھی یہ عربی گرامر کے خلاف لکھا ہوا. شرم نہیں آتی تمہیں آج تک کسی استاد نے نہیں پڑھایا کہ قرآن گرامر کا محتاط قاعدہ بنا؟ اس لیے تمہیں تو ہوش ہی نہیں. تم آج قرآن کے الفاظ پر کہ کئی مقامات ہیں جو معاذ اللہ عربی گرامر کے 100% خلاف ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کا ایک لفظ بھی خراب نہیں، تیری اپنی عقل خراب ہے. اب تجھے اساتذہ نے علم الصیغہ نہیں پڑھایا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تجھے اساتذہ نے صرف کی کتابیں نہیں پڑھائی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو نے نحو نہیں پڑھی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کا فضل ہے. میں کہتا ہوں تم ان کے مفتی کے سامنے نہیں جس لفظ پر انہیں اعتراض ہے کہ لنسفعن، یہ قرآن کا لفظ عربی گرامر کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں تم یہی لفظ ہمارے کسی سنی عام بندے کے سامنے پیش کرو، اسے قاعدہ بھی سمجھاؤ. اسے کو یہ قاعدہ ہے کہ فعل پر تنوین نہیں آتی، یہاں تنوین آئی ہے تو یہ خلاف قانون ہے، یہ قرآن کا لفظ. میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے سنی سچا عاشق رسول تیرے قاعدے کو نہیں مانے گا، قرآن کی حقیقت کو دل و جان سے تسلیم. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے سینے کی محبت قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے بھی. اس لیے اس حقیقت حال کو اپنے سامنے رکھو. اس لیے میں تو ان کا بڑے سے بڑا 12-15 سال لگایا ہوا مفتی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا
جس درجے تک یہ سرکار کے میلاد میں آ کر علماء کو سننے والا عاشق رسول پہنچا ہوا ہے. نہ اسے قرآن کے کسی حرف پر شک ہے، نہ اسے سرکار کے کسی وصف پر شک ہے. یہ ساری باتوں کو دل و جان سے قبول کرتا. اور تمہارے بڑے بڑے مفتیوں کی مت ماری گئی. میں نے 2 دن قبل ان کے مفتی طارق مسعود کے خلاف ایک کلپ چڑھایا. دیوبند کو بڑی آگ لگی ہے، تکلیف اٹھی ہے، گالیاں بکرے. میں کہتا ہوں گالیاں نہ دو، قرآن و سنت سے بات کرو. آج کی یہ ضرب پھر ان تک پہنچے گی اور ہم اللہ کے فضل سے خون دل دے کے نکھاریں گے روح خیبر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تم قرآن پر حسد سرائی کرو، ہم نہیں ہونے دیں گے. تم محبوب کی شانوں پہ آج بکنا چاہو، نہیں بکنے دیں گے. اللہ کا فضل ہے، ہم صاحب قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کے سینے والے اترنے پر قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں. اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اپنی زبانیں روکو، لگام دو اپنی زبانوں کو جب شان مصطفیٰ کی بات آئے اور قرآن کی بات آئے. اس لیے مت امت کا اعتماد اٹھواؤ قرآن سے اور ان صحابہ سے جو کاتبین وحی تھے جنہوں نے قرآن لکھا، ان سے امت کا اعتماد نہ اٹھواؤ. اللہ کا فضل ہے، جس نے قرآن لکھا اس نے وہی کچھ لکھا جو محبوب نے اپنی زبان سے بیان فرمایا. اور آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اہل سنت و جماعت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ قرآن کے پارے نہیں، قرآن کی سورت نہیں، قرآن کا رکوع نہیں، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کا ایک حرف نہیں. اللہ کے فضل سے اہل سنت کو قرآن کے زبر سے زیر پر بھی کوئی شک نہیں ہے. تم تو پورے الفاظوں سے اعتماد اٹھوانا چاہتے ہو، ہم کہتے ہیں زبر سے زیر پر بھی کسی کو شک نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ کسی نے کبھی سوچا کہ یہ شک یہاں نہیں تھی، اب ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسے علم کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو رب کے قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے علم پر تھوکتے ہیں جو میرے نبی کی شانوں کو نہ سمجھ پائے. کیا فائدہ ایسے علم کا جو قرآن پر پھونکے؟ کیا فائدہ ایسے علم کا جس علم کے تحت بندے کو سرکار کی شانیں سمجھنا؟ اللہ کا فضل ہے، ان ساروں سے تو تم سارے اچھے ہو کہ جنہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر بھی یقین ہے اور آمینہ کے لال کی ہر شان کو بھی دل و جان سے قبول کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے دل ستھرے، دماغ ستھرے، زبانیں ستھری. اللہ نے ہمارے خمیر ضمیر سب کچھ بڑے ستھرے عطا فرمائے. اس لیے تو میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء فرماتے ہیں نا، اگرچہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے لیکن اس میں نور مدینہ شریف کا ہے. اگرچہ پیدا ہم پنجاب میں ہوئے لیکن دل میں نور مدینہ شریف کا ہے. وہ نور اللہ کا فضل ایسا چمکتا ہے، ایسا چمکتا کہ سرکار کی ساری شانیں بھی سمجھ آ جاتی اور قرآن کے ہر حرف کو بھی میرا رب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایسے فتنہ پروروں سے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت. میں یقین جانے جو موضوع بیان کیا، یہ موضوع بیان کرنا نہیں چاہتا تھا. میں جو ذہن میں سوچ کر یہاں بیٹھا تھا، جس موضوع پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ کچھ اور موضوع تھا، لیکن بات کہیں اور چل نکلی اور وقت اسی پر پورا ہو گیا. جو موضوع ذہن میں سوچا تھا تو انشاءاللہ اس پر پھر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنی. ابھی ہمارے طلبہ بھائی نے ایک اور پروگرام بھی رکھا. کون سی تاریخ کو؟ 1 اکتوبر 1 اکتوبر کو اکیڈمی میری، ان کی اکیڈمی میں 1 اکتوبر کو پروگرام ہے. انشاءاللہ وہاں بھی سرکار کی ساری شانوں کو بیان کرنا. مجھے طلبہ بھائی نے کہا تھا کہ 11 بجے پورے ہم نے دعا کرنا. اسی میں اعتراض کرنا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. ویسے میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میں بڑا ہرا ہوا ہوں، میں نے اتنے سفر کیے، اتنا فلاں کیا، اتنی دور دور بیان کرنے گیا.
اتنے بیان کی اور اب آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوں. ایسی عادت نہیں, جو ڈیوٹی ہے اللہ کے فضل سے تو پوری کرنی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے ہیں. اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف, ہر سانس میں سائی پہم ہو, نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے سلانے نکلے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ نے نبی علیہ السلام کے نور کی مثال کو پیش کیا. نور کی مثال کیا؟ اللہ فرماتا ہے محراب جیسی, طاق جیسی. وہ طاق, وہ محراب جس میں چراغ ہو, فیہا مصباح. اب دیکھو نا, اللہ محبوب کی شان کی مثالیں پیش کرتا ہے, ذات کی نہیں. توجہ رکھنا, ذات کی نہیں, شان کی مثالیں پیش کرتا ہے. تو اللہ اس شان کی مثالوں کی کوالٹیوں کو بھی بیان کرتا. لگتا ہے میرے محبوب کی شان کو بھی بیان کرنا ہو, اس پر جو تم مثال پیش کرو تو وہ مثال بھی ہلکی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے اس کی بھی شانوں کو بیان کیا. اب دیکھو نا, طاق ہے, طاق میں کیا ہے؟ مصباح. اب چراغ جل رہا ہو, ہوا تیز چلے تو چراغ بجھ جاتا ہے. اللہ نے اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے بھی المصباح فی الزجاجہ, اللہ نے اس چراغ پر فانوس کو رکھا. فانوس کو, وہ جس طرح دیکھو لالٹین جل رہا ہو تو اس کے باہر وہ پہلے لگاتے تھے شیشہ. فرمایا وہ چراغ جلا کے اس کو بھی اللہ نے چراغ کو بھی کس میں رکھا؟ زجاجہ میں, فانوس میں بند کیا. اب وہ فانوس کیسا؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب. اللہ کہتے ہیں وہ فانوس بھی عام نہیں, وہ ستاروں کی مانند ہے. وہ مصباح چراغ جو ہے وہ بھی ستاروں کی مانند ہے. اب ستارے تو سارے چمکدار ہیں. آپ میں سے کسی کو پتا ہے ستاروں کی کتنی قسمیں؟ نہیں پتا. اللہ فرماتا ہے کوکب بھی عام کوکب نہیں, کوکب دریٌ, ستاروں میں سے بھی اس ستارے کی طرح ہے جو سب ستاروں میں سے سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے. طاق ہے, طاق میں چراغ ہے. چراغ کو ہواؤں سے بچانے کے لیے اللہ نے فانوس رکھا. فانوس بھی عام نہیں. اب دیکھو نا, ساری مثالوں کو اگر وضاحت کرنے چلے تو بڑا وقت چاہیے. ایک ہے چراغ جل رہا ہو اس کمرے میں, یعنی یہ جو مسجد کا احاطہ ہے اس میں چراغ جل رہا ہو, روشنی کدھر تک جائے گی؟ کسی بند کمرے تک. اگر چراغ جلایا جائے پہلی منزل تک تو روشنی کہاں تک جائے گی؟ یعنی اوپن چھت ہے, پہلی منزل ہے, تو روشنی اس کمرے کے احاطے سے تھوڑی دور جائے گی. اگر چراغ جلے 10ویں منزل پر تو روشنی دور دراز سے نظر آئے گی کہ فلاں بلڈنگ پر چراغ جل رہا. تو اللہ نے محبوب کو کتنا قد دیا, جس پر اللہ نے دین کی شمع کو روشن کیا. وہ مشکات کیسا ہے؟ مشکات کی شان دیکھو تو بخاری کی حدیث کو سامنے رکھو. محبوب فرماتے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے محبوب نے ایک قدم آگے کیا, ہاتھ آگے کیا, ہاتھ پیچھے کر کے قدم پیچھے کر کے نماز مکمل کی. جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ بول پڑے, یا رسول اللہ کیا نماز میں اضافہ ہوا؟ محبوب نے فرمایا نہیں. محبوب نے فرمایا جب میں یہاں ہوتا ہوں, صحابہ تم نہیں جانتے میں کہاں کہاں ہوتا ہوں. محبوب نے فرمایا جب میں نے ایک قدم اٹھایا تھا تو میرا سر آسمانوں سے اوپر نکل گیا تھا. فرمایا جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تو میرا ہاتھ جنت کے گچھے تک پہنچا تھا. صحابہ میں نے چاہا تمہیں تمہارے لیے توڑ کے لے آؤں, لیکن پھر اس لیے چھوڑا کہ رب نے جنت کو چھپا کے رکھا, میں رب کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. اب دیکھو کس پر رب نے چراغ کو روشن کیا. وہ مشکات, وہ طاق جس کی اونچائی آسمانوں سے بھی اوپر ہے. اس طاق پر رب نے چراغ کو روشن کیا جس کی اونچائی آسمانوں سے اوپر. تو پھر نور کیوں نہ پھیلے؟ آئے مدینے میں تھے, اللہ نے 1447 ہجری میں پنجاب والوں کے سینوں کو بھی منور کر دیا ہے. کیوں؟ مشکات جو اتنا اونچا ہے اس پر چراغ جو جلا ہے, چراغ بھی بجھا نہیں. لوگ کہتے ہیں بجھ گئے, ختم ہو گئے, چلے گئے, زندہ نہیں. میں کہتا ہوں اس چراغ کو رب نے جلایا
اور اس کی حفاظت کے لیے میرے رب نے پوری انتظام بھی فرمایا. چراغ کو جلا کے چھوڑا نہیں, اس پر فانوس رکھا. اور یاد رکھو چراغ کی روشنی بھی تب اچھی ہوتی ہے جب شیشہ اچھا ہو. آپ نے نہیں, ہم نے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا, ہمیں ہمارے ابا جی بھیجا کرتے تھے, یہ بزرگوں کی بات نہیں آپ سے بات, جو اب کے دور کے, کہ جاؤ جا کے لالٹین کا شیشہ لے کے آؤ, شیشہ خراب ہو گیا, کہ شیشہ بدلیں گے تو روشنی بڑھے گی. اب سوچو چراغ جلا کے اس پر فانوس رکھا, فانوس بھی وہ جو ستاروں جیسا, ستاروں میں سے بھی وہ ستارے کوكب دری جو سب سے زیادہ چمکدار ستارے. تو سوچو جب چراغ سے روشنی نکلی ہے تو اللہ نے سارے زمانے کو نور عطا فرما دیا. یوقد من شجرۃ مبارکہ. ابھی اگلے مقام کو دیکھنا, چراغ جلتا کس سے ہے؟ اس میں جب تک تیل نہ ڈلے تو چراغ نہیں جلتا. اب رب نے اس چراغ کو جلانے کے لیے اس میں جو تیل ڈالا, یوقد من شجرۃ مبارکہ, اللہ فرماتا ہے میں نے درخت کا تیل ڈالا. درخت کون سا؟ شجرۃ مبارکہ, عام درخت نہیں ہے, برکت والا درخت ہے. اس شجر کی بھی صفت کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں, جس کا تیل رب نے اس دیے میں ڈالا. شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. درخت کہاں کا ہے؟ جغرافیائی حدود کیا ہے درخت کی؟ اللہ فرماتا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. شرقی ہوتا تو گرم ہوتا, غربی ہوتا تو ٹھنڈا ہوتا. اللہ فرماتا ہے وسط کا درخت ہے اور مبارک درخت ہے. اس کا تیل نکال کے اس دیے میں ڈال کے اس دیے کو روشن کیا, اور پھر جب وہ دیا روشن ہوا تو اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو اس دیے کے نور کی روشنی سب کے سینوں کو عطا فرمائی ہے. اب آگے کیا؟ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. ہمارے داتا استاد جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا استاذ الکل عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی تدریس کا نچوڑ یہ آیت ہے. میری تدریس کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ آیت ہے. آپ فرماتے ہیں اس مقام پہ توجہ رکھنا, اللہ فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ دیا خود ہی روشن ہو جاتا, یہ دیا خود ہی روشن ہو جاتا. ولو لم تمسسہ نار, بغیر کوئی دیا سلائی آئے یہ دیا خود ہی روشن ہو جاتا. مطلب کیا ہے؟ استاذ الکل فرماتے ہیں یہ تو وہی بھیج کے رب نے کرم کیا, ورنہ تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ سرکار خود ہی دنیا کو رب کی خبر دینے والے تھے. یہ تو رب نے وہی بھیج کے اعلان کروا دیا کہ اب کرو اعلان, آپ کہو کہ میں رب کا رسول ہوں, میرا رب سچا ہے. وَلَوْ تَمْسَسْهُ النَّارُ. اب کہتے ہیں اس سے مراد وحی الہی ہے. وہ وحی الہی آئی تو دیا روشن ہوا, اگر نہ بھی آتی تو قریب تھا کہ یہ دیا خود ہی روشن ہو کے دنیا کو رب کی خبر دینے لگ جاتا. اب مشکات کیا ہے؟ مصباح کیا ہے؟ زجاجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ساری آیت کے مضمون کو سمجھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شمع دل, وہ جو مصباح ہے نا, چراغ ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ میرے محبوب کا دل ہے. شمع دل, مشکات تن, وہ جو طاق ہے نا وہ میرے محبوب کا قد ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع دل, چراغ میرے محبوب کا دل ہے, مشکات میرے محبوب کا قد ہے. شمع دل, مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا. فرمایا وہ جو فانوس ہے نا وہ میرے محبوب کا سینہ انور ہے. کیسا چمکدار سینہ,
اس میں دیا کیسا سرکار کا دل مبارک روشن ہے، اور پھر قد کتنا اونچا رب نے انہیں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور، یہ سورہ نور میں میرا رب محبوب تیری ہی تو صورت کو بیان کر رہا ہے، تیری ہی تو شان کو بیان کر رہا ہے۔ کہاں کہاں محبوب کی شانوں کا انکار کرو گے منکرو؟ اللہ نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہی میرے محبوب کی شان میں نازل فرمایا، لیکن سمجھ اسے آئے گی جس کا دل سنی ہوگا، جس کا دماغ سنی ہوگا، جس کا سینہ سنی ہوگا، جو بیٹھا سنی کے پاس ہوگا، جو پڑھا سنی کے پاس ہوگا، جس کو صحبت اہل سنت کی ملی ہوگی۔ اگر غیر کی صحبت ملی، ایک گھڑی کی بھی ملی، تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مت برباد کرنا اپنے ایمان کو، محبوب کی محبت کی شمع کو جلائے رکھنا، اور ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے سینے میں بھی محبوب کی محبت کی شمع کو روشن کرنا، اور وہ تب ہوگی جب ہم مسلک اہل سنت پر قائم رہیں گے۔ بال برابر بدائے بائے بٹ کے تو سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کا فضل ہے، ہم سنی، ہمارے ابا جی سنی، ہمارے دادا سنی، ہمارے پردادا سنی، ہم سارے سنی، اور انشاءاللہ اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اہل سنت پہ قائم فرمائے۔ رب ذوالجلال میرے یہ دعا، میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورے 11:15 ہو گئے، ہمارے بزرگوں کی بات بھی پوری ہو گئی۔ مجھے رمضان شریف میں ان کے جملے میں نے طلباء سے بھی عرض کی تھی، میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ان کی، وہ بڑے سخت ناراض ہو رہے تھے، تو آپ نے میری طرف سے ان سے معذرت کر لی۔ اس دن بھی میرے 5 بیان تھے، اور میں نے خود اپنا بھی ختم قرآن کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 5 بیان تھے، تو آزمائش تھی میرے لیے بہت بڑی۔ آج وقت تھا تو میں قبول کر رہا ہوں، اور اگر اور بھی ہوتا، کہا جاتا، تو سرکار کی شانوں میں کمی تو کوئی نہیں۔ ساری رات نہیں، ساری زندگی بیان کرے تو پھر بھی ایک وقت کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ 15 منٹ کا حکم تھا، اور بزرگوں کا حکم، اور میں بزرگوں کا بڑا ادب کرتا ہوں۔ اللہ مجھے، میری آنے والی نسلوں کو بھی بزرگوں کا بات رکھے، اور میرا رب میری کلمات قبول فرما کے